बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में माजी में भी जब से ये बना है सियासी और समाजी हालात ख़राब ही रहे और हमेशा हर दौर में हर हुकूमत ये कहती रही कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो नाजुक भी अपनी जगह पे है, मुश्किल भी है, लेकिन इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। जो सियासी अदम इस्तेकाम है और बड़ी इस मोड़ पे आके ये सूरत हाल खड़ी हो गई है कि पाकिस्तान या तो फिर तरक्की की राह पे गामज़ान होगा या फिर बनाना रिपब्लिक जो एग्ज़ाम्पल्स में दिया करते थे हकीकत में बनेगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सो मोटो की पैदावार, ये जो मुश्तरका मुफाद का टोला हुकूमत है, इन्होंने इस वक्त अपने ज़ाती हुकूमत के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए माजी की तरह एक बार फिर अदलिया के ऊपर न सिर्फ अटैक किया बल्कि उसकी जो आइनी हैसियत है या असम्बली या मुल्क के अंदर जो आइनी सूरत हाल है, कानून के साथ साथ इलेक्शन जो 90 दिन के अंदर होने थे उसको सबोताज करने के लिए जो इन्होंने अटैक किया है, क्या इस पे ये कामयाब हो पाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि आज संडे है और कल मंडे वाले दिन इसकी हेयरिंग होनी है और इसमें उम्मीद है कि कल फाइनल फैसला भी आ जाएगा कि या तो अदलिया जीतेगी कि हाँ जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, या फिर ये होगा कि अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है वो नाकाम होगी और फिर ये जो सो मोटो की सूरत में मुफाद परस्तों का जो टोला है ये कामयाब होगा। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। सवाल ये है कि क्या ये कामयाब हो पाएगी? जायज़ा ये लेते हैं कि माजी में भी मुस्लिम लीग नून की तारीख़ रही है कि इन्होंने कभी भी मेरिट पे हुकूमत नहीं की बल्कि करप्शन पे, धांधली पे, ठप्पे पे हुकूमत की है। इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की चापलूसियाँ करते रहे हैं और जब इन्हें देखा कि हमारी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कई इख्तलाफात आ गए तो इन्होंने फिर उस अपने आसान को बुलाकर फिर से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक करने शुरू किए और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ। इसी तरह अदलिया के साथ भी हुआ। बदकिस्मती ये है कि ये जो मुस्लिम लीग नून है, इसकी जो हुकूमत जब से ये आई है, ये किस तरह से आई ये एक अलग कहानी है, लेकिन इसकी जो ख्वाहिश रही है वो यही रही है कि अदलिया के अंदर जो चीफ़ जस्टिस और इसके साथ जो सीनियर 4-6 जज होते हैं वो इनके नून लीग के मर्ज़ी के हों। आर्मी के अंदर भी टॉप जो हायरार्की है उसकी जो पोस्टें हैं, जो फ़ैसला साज क़ुव्वतें हैं, वो इनके मर्ज़ी और इनकी पसंद के हों। मीडिया के अंदर वो हाउसेस, वो चैनल, वो सहाफ़ी, वो राइटर जो लिखते हैं, बोलते हैं, जिनको ज़्यादा सुना जाता है, जो कहीं ज़्यादा फ़ेम हों, वो इनकी मर्ज़ी के हों या इनके कहने पे लिखें, इनके कहने पे बोलें। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के अंदर चाहे वो आईजी है या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, डीजी है, डीएसपी है, ये डीसी है, ये जो भी लोकल एरिए हैं वो सारे ही अपनी मर्ज़ी के लगाते रहे हैं। इस तरह से करके इन्होंने जो 2-3 बार हुकूमत अपनी बनाई यहाँ पे और मौजें की, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वो नहीं थी, जिसे कहते हैं मेरिट नहीं था या कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, बल्कि यही सारी धांधली थी और लोग बेबस थे, मजबूर थे और ये कामयाब होते गए। माजी में इन्होंने अदालत के ऊपर हमला किया और इसी तरह से यही सीन था कि हमें ये फ़ैसला मंजूर नहीं है, ये जो अदालत फ़ैसला दे रही है ये हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, लिहाजा चाहे हक़ पे हो, सच पे हो, मेरिट पे हो, अगर हमारी मर्ज़ी पे नहीं है तो हमें ये कबूल नहीं। अदालत पे अटैक किया और उस वक्त जो जजेस थे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर भागे। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त पंजाब के अंदर जो बड़ी मेजॉरिटी पार्टी थी या सियासी जमात थी वो नून लीग खुद थी। इसके आगे पीपल्स पार्टी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये इतना ज़ोर भी नहीं था और इतना वो दबाव भी नहीं था। ये वन एंड ऑल ख़ुद मुख्तार जमात थी। इसने अदलिया के ऊपर अटैक करके अपने आप को मनवाया और वहाँ पे फिर इसने जो आज तक इसके चेहरे पे काला दाग है वो मौजूद है। अगर हम इसी तनाज़र में आज का दौर की जब बात करें कि क्या कल भी नून लीग अदालत के ऊपर चढ़ाई करेगी,
اگر چڑھائی کرتی ہے تو کامیاب ہو پائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ جو سب سے بڑا نقصان ہے نون لیگ کو وہ یہ ہے، نمبر ایک اس کی مقبولیت گراؤنڈ پہ بالکل زیرو ہے، نمبر دو اس کے مقابلے میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقتور جماعت تحریک انصاف، جس کے چیئرمین عمران خان ہیں، جو مسلسل 1 سال سے ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے، اور انہوں نے عوام کے ذہنوں کو اس طرح سے تبدیل کیا کہ اب بچہ بچہ یہ سمجھ چکا ہے کہ موجودہ جو جتھا ہے مفاد پرستوں کا، یہ جو ٹولہ ہے سو موٹو کی صورت میں جو آیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے اور اس کے کیا عزائم ہے اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت سے اس نون لیگ کی جو ماضی میں جنگ تھی وہ صرف عدلیہ کے ساتھ تھی، اور عدلیہ ایک طرف تھی اور دوسری طرف یہ تھے، اور وکلا کچھ تقسیم تھے، عدلیہ آج بھی تقسیم ہے لیکن اس وقت بھی تھی، تو یہ کامیاب نہیں ہو پائی۔ لیکن اس بار یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جس طرح سے بڑی تعداد میں وکلا کو اس حد تک لے کے آئے ہیں کہ یہ ملک کی آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے، آئین کو نہیں کسی طرح سے سبوتاژ ہونے دیں گے، ہم قانون اور رول آف لا کی جنگ لڑیں گے، اس کے لیے ہمیں چاہے سڑکوں پہ آنا پڑے یا جو بھی ہمیں کرنا پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں کرنے کے لیے۔ اس وقت جو مفاد پرستوں کا یہ جو ٹولہ ہے، جنہوں نے اپنی کل ایک میٹنگ کی مختلف ویڈیو لنک پہ پورے پاکستان میں جو ان کے تھے اپنے کرپشن کے بادشاہ، ان سے جب بات کی تو انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر منڈے والے دن جو 3 رکنی بینچ ہے، یہ بینچ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں، تو ہم اس بینچ کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے کہ یہ آئین کے مطابق 90 دن کی بات کیوں کرتا ہے؟ ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے جو ہمارے حق میں ہو، وہ نہیں منظور جو ہمارے خلاف ہو، چاہے وہ سچ ہو۔ اگر یہ کل بائیکاٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر ظاہر تو انہیں عدالت بھی لگے گی، اور یہ اس میں کامیاب اس لیے بھی نہیں ہو پائیں گے کہ ان کی جنگ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوگی، عدلیہ کے ساتھ بھی ہوگی، وکلا کے ساتھ بھی ہوگی، عام آدمی کے ساتھ بھی ہوگی، بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہوگی، پھر میڈیا کے بھی ساتھ ہوگی، اور اس طرح سے بہت سے ہر وہ باشعور اور ذی شعور شخص جو یہ چاہتا ہے اس ملک کے اندر رول آف لا ہو، اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو، وہ ان کے خلاف نکلے گا اور یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ پھر ایک ایسا پریشر ڈیولپ ہوگا جس کی وجہ سے ہر صورت، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے ہاتھ ہے یا جیسے بھی ہے، عدلیہ کی بات مانی جائے گی اور الیکشن کو 90 دن کے اندر مینز کے اسی ایریے میں انہی دنوں میں کروایا جائے گا۔ وہ جو 30 اپریل کی ڈیٹ دی ہوئی ہے اس سے آگے یہ نہیں جا سکتا، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں وقتی طور پہ شاید ان کو کچھ فائدہ ہو، لیکن اس سے آگے آنے والے وقت میں عمران خان ان کو کسی صورت بیٹھنے بھی نہیں دے گا۔ لیکن ابھی ایک مرحلہ اور بھی بڑا جو کٹھن ہے گزرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سب نے مل کر ایک متفقہ رائے سے یہ شک منظور کی یا ترمیم کی کہ جی عدلیہ کے اندر سو موٹو بھی نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ ابھی جائے گی صدر کے پاس، اور صدر اگر اسے واپس سائن کر کے چیف جسٹس کو بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ اس پہ دیکھیں یا آپ اس پہ غور کریں، تو معاملہ پھر آگے لٹک سکتا ہے۔ لیکن اس سے ایک چیز ظاہر ہوگی کہ جس طرح سے کامیابی کی میں بات کر رہا تھا کہ کامیاب تو یہ نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ماضی میں اور آج کے دور میں بہت فرق ہے۔ اس دور میں میڈیا اس طرح سے نہیں تھا، آج کے دور میں میڈیا بہت تیز ہے۔ اس دور میں پرائیویٹ لوگ ویلاگ نہیں کرتے تھے، اس طرح سے جو اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے تھے، آج کر سکتے ہیں۔ اس دور میں سیاسی جماعت نون لیگ کے مقابلے میں کوئی نہیں تھی، آج پاکستان تحریک انصاف ان کے مقابلے میں کھڑی ہے، اور وکلا کی بہت بڑی تعداد بھی نون لیگ کے خلاف ہے، وہ بھی تحریک میں شامل ہوگی۔ اس دور میں اس طرح سے ننگے نہیں ہوئے تھے یہ سیاستدان، اور ان کی جو کرپشن تھی وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ آج یہ بالکل ان کے چہرے سے ایک ایک جو بدنما داغ ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور عمران خان نے نوچ نوچ کر ان کے چہروں کو بے نقاب کیا کہ یہ کس طرح سے کرپشن کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ خام خیالی ہے نون لیگ کی کہ وہ کوئی بھی ایکشن لیں، چاہے وہ بائیکاٹ کریں یا اٹیک کریں یا اس قانون کو اور آئین کو توڑنے کی کوشش کریں، وہ کامیاب ہوں گے نہیں، مزید ذلت کا شکار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو شخص
اس طرح سے حرکتیں کرتا ہے، یعنی کہ اپنی لالچ، اپنے مفاد کی خاطر، اور اس کے سامنے اگر حق اور سچ کی طاقت بھی ڈٹ جائے تو فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ آنا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ سو موٹو کی پیداوار سو موٹو کے خلاف ہی کھڑی ہوئی ہے، جو جس کی پیداوار ہے، جس کی وجہ سے یہ آئی ہے، اسی سو موٹو کے خلاف اب یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ مفاد پرستوں کا یہ جو ٹولہ ہے، مشترکہ ایک ٹولہ، یہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتا ہے، اور عدلیہ کی تحریک انصاف، پی ٹی آئی کے کارکن اور عمران خان کیا لائے عمل طے کرتے ہیں؟ کیا الیکشن 30 اپریل تک ہو پائیں گے؟ اگر نہیں ہو پائیں گے تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، اگر ہو گئے تو اس کے لیے بھی کیا کیا معاملات ہیں۔ لیکن اس وقت تک جو میری اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیٹ نہیں کر سکیں گے، لیٹ کرتے جائیں گے، ننگے ہوتے جائیں گے، بے عزت ہوتے جائیں گے اور رسوا ہوتے جائیں گے۔ اقبال جن جو کو اگلی ایک ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔